بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، آج پوری دنیا میں مسلمان ترقی کے دوڑ میں کیوں پیچھے ہے؟ زوال کا شکار ہے، پسماندگی کا شکار ہے۔ کیا اسباب ہے وہ جن کی بدولت مسلمان ترقی نہیں کر پا رہا، اتنے وسائل کے باوجود، اتنی افرادی قوت کے باوجود؟ لیکن وہ پسماندگی کا شکار ہے۔ چھوٹی چھوٹی قومیں، آبادیاں، علاقے، ملک وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ تمام شعبوں میں، معیشت میں دیکھیں، سیاست میں دیکھیں، سائنس میں دیکھیں، ٹیکنالوجی میں دیکھیں، ہر حوالے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان، ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ وہ کون سے وجوہات ہیں، کون سے اسباب ہیں جس کی بدولت ہمارا علاج نہیں ہو پا رہا؟ مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ مرض کو دریافت کرنا ہے مسلمانوں، اس کے بعد ہم نے علاج کرنا ہے۔ مرض کو دریافت کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، از خود ہم مرض کو دریافت نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں میں بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے جہاندیدہ لوگ جو ہمارا جو مرض ہے اس کو بتا سکے؟ کیا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا؟ دن بدن جسمانی طور پر ایک مریض کمزور ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا بدن، مسلمانوں کا جسم روز بروز کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو اور ڈاکٹروں کے پاس جانا۔ دنیا اسکالروں سے خالی نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں میں بڑے بڑے اسکالر نہیں ہے، مسلمان چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں الجھا ہوا ہے، جزیات میں الجھا ہوا ہے۔ اہل علم وہ اپنے جھگڑوں سے فارغ نہیں، وہ ابھی تک یہ تھی نہیں کر پا سکے کہ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا یا سفید، والذالین کو کس طرح ہم پڑھ لیں۔ اپنی سیاست کو ایک نہج نہیں دے سکے۔ ان سے ہمیں کیا گلا؟ اور تو دنیا میں بڑے بڑے اسکالر ہیں، ان سے ہم سیکھیں۔ ہم دیکھیں مشرق میں ایک گری ہوئی قوم، ایک شکستہ خوردہ قوم آنن فانن اٹھ گیا جاپان اور دنیا پر چھا گیا۔ سنگاپور کو آپ دیکھ لیں، ہمارے مشرق میں دیکھ، مغرب کو آپ چھوڑ لیں۔ 13 سبب میں نے بتائے تھے، آج 14واں سبب آپ کو بتاؤں۔ وہ ہے مسلمانوں کا زمینی اور زمانی حقائق سے ناواقفیت۔ معروضی حالات کو وہ نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہیں، اگر وہ واقف ہے تو پھر وہ موافقت نہیں کرتے۔ معروضی حالات کے ساتھ وہ چلتے نہیں، معروضی حالات کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے۔ زمینی حقائق پر ان کا یا اعتبار نہیں ہے، یا تو وہ جانتے نہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، یا تو وہ جانتے نہیں، اگر وہ جانتے ہیں پھر اس پر چلتے نہیں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم زمینی حقائق کو جانتے نہیں ہیں، ہم زمانی حقائق کو جانتے نہیں، ہم معروضی حالات سے واقف نہیں۔ آج 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی کے اسباب ہمیں اور پڑھا رہے۔ کاش کہ مسلمان 21ویں سبق کا مسئلہ دنیا کو پڑھاتا۔ قرآن عظیم الشان تھا قیامت اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک نورانی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کے ذریعے ہم دنیا کو سبق بتاتے کہ 21ویں صدی اس کا اسباق کون ہے، آج کا جو زمانہ ہے اس میں کون سی حقیقتیں ہیں، آج معروضی حالات کون سے ہیں، اور پیغمبر اسلام کی سیرت میں مطالعہ کر کے ہم ایک بیلنس بناتے، ہم ایک راستہ متعین کرتے۔ اور جس قوم نے زمینی حقائق کو نظر انداز کیا،
یا اس کو جانا نہیں، یاد رکھے وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ میں ایک مثال آپ کو دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ اسلام، آپ کے ہاتھ میں قرآن، اللہ کا کلام، مر مٹنے والے اصحاب، لیکن مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرایا، ان کو ٹکرایا نہیں۔ حبشے کی طرف آپ ہجرت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ زمینی حقائق اس وقت ہمارے حق میں نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کیا کہ مکے میں جو ہے نا حالات میرے لیے سازگار نہیں ہے، اس کے مقابل میں مدینے میں میرے لیے حالات سازگار۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں محنت کی، لیکن ماحول سازگار نہیں تھا، حالات ٹھیک نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز نہیں کیا معروضی حالات کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانے، جو مکہ، جو حالات، اس کے حالات کو نظر انداز نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدم تشدد کی پالیسی کو اپنایا، اس کے باوجود کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کو دنیا نے دیکھا، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طاقت کو دنیا نے دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طاقت پر فخر نہیں کیا، بلکہ زمینی حقائق اس وقت بھی یہ تھی کہ عدم تشدد کی پالیسی جو ہے نا ہمیں آگے بڑھائے گی۔ اسی لیے صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے ساتھ صلح کیا، اس کے باوجود کہ اصحاب رسول خوش نہیں تھے، اور مکے والوں کو معلوم تھا کہ غزوہ بدر میں ہم نے شکست کھائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی حقیقت کیا تھی، زمانی حقیقت کیا تھی، معروضی حالات کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، اور اسی صلح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے دوچار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، اس عمل کو مقبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت دی۔ پوری ایک سورت اللہ پاک نے نازل فرمایا فتح کے نام سے، 48ویں سورت، اور آیات 1-2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر اسلام آپ نے زمین حقیقت کو جانا، آپ نے اس کو نظر انداز نہیں کیا، آپ نے اسلام کی روح کو سمجھا، اور آپ کیوں نہیں سمجھے کہ آپ تو پیغمبر ہے، آپ نہیں سمجھے تو کون سمجھے؟ آپ کی بصیرت، آپ کی دانائی، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جس کی بدولت اللہ پاک ابھی تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب پورے عرب میں آپ دین کی اشاعت اور دعوت دے سکو گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی کہ لڑائی ہم نہیں کریں گے 10 سال، اور یہ آپ کے حق میں ہوگا، یہ آپ کے حق میں ہے، آپ صراط مستقیم پر ہے۔ جو رکاوٹیں تھی وہ رکاوٹیں دور ہو گئی۔ کاش کہ آج مسلمان بھی آج کے معروضی حالات کو جانتا کہ آج دنیا امن چاہتی ہے، دنیا جنگ نہیں چاہتی، دنیا سلامتی چاہتی ہے، دنیا رواداری کو پسند کرتا ہے، دنیا والے باہمی تعاون کو پسند کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ان کچھ لوگوں کے بارے میں جو دنیا میں فساد مچانے، مفسد ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے۔ میں اکثریت کی بات کرتا ہوں، دنیا میں اکثریت جو ہے وہ امن، رواداری، سلامتی، باہمی احترام، باہمی تعاون، یہ آج کے حالات، آج آزادی چاہتے لوگ۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اے پیغمبر جب آپ نے معروضی حالات پر ہم کو جانتے ہوئے اس پر آپ نے عمل کیا، اس کو آپ نے نظر انداز کیا، اللہ نے آپ کی مدد کی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوتی ہے یہ پسند ہے سورہ فتح۔ کیا پسند ہے؟ سورہ فتح۔ لَقَدْ أُنزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَ سُورَةُ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ
بخاری میں امام بخاری نے کوٹ کی ایسی صورت کے ضمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو کہ آج رات وہ صورت مجھ پر نازل ہوئی دنیا مافیا سے میرے لیے بہتر ہے. دیکھیں مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جہالت اور جاہلیت کا دور ہے، جبر و اکراہ کا دور ہے، عدم رواداری کا دور ہے، مذہبیت کا دور ہے، غلامی کا دور ہے، احترام انسانیت کو جانتا نہیں، مذہبی تشدد کا دور ہے. آپ نے چیزوں کو جانا کہ ہمارا دور اسی طرح ہے. اسی دور میں چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اس مشن کو آگے بڑھایا. پھر کیا ہوا؟ پھر موافق حالات پیدا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بصیرت سے ان معروضی حالات کے ہوتے ہوئے جو موافق حالات تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا. اے پیغمبر، ہر عسر کے بعد، مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کو پسند فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسر کو پسند نہیں فرمایا. پھر کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ کے لیے راستے کھل لگے، اللہ نے دین حق کو سربلند کیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں آئے. لیکن آج ہم اس وقت 21ویں صدی میں اس میں ہم لوگ آج بھی وہ جانتے بوجھتے یا نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں ہم تلوار سے پوری دنیا کو فتح کریں گے، اپنی زور سے پوری دنیا کو فتح کریں گے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہم میں کہ ہم دنیا کو غلام بنائیں گے، دنیا کو جزیہ دینے پر مجبور کریں گے. ایک خواہش ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے. روح اسلام ایسا نہیں ہے. روح اسلام وہ انسانوں کو احترام دیتا ہے. اسپرٹ آف اسلام وہ انسانوں کو احترام اور آزادی دیتا ہے. انسان صرف اللہ کا غلام ہے، بس. انسان، اس کی جان، اس کا مال وہ قابل احترام ہے اللہ کے حضور، سوائے ان سرکشوں کی، ان مفسدین کی جو سرکشی کرتے، جو فساد مچاتے. آج مسلمانوں، آج جو معروضی آلات، آج جو زمانی تقاضے ہیں، آج جو زمینی حقائق، یقین جانیے وہ آزادی کے لیے. آج دنیا کو آزادی چاہیے. دنیا آزادی کو پسند کرتی، قومیں آزادی کو پسند کرتے ہیں. اگر ہم آزادی کے دائی بن گئے، لا اکراہ فی الدین کا نعرہ ہم لوگوں نے لگایا، غلامی کے خلاف ہم اٹھے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا تھا، دنیا ہماری طرف دیکھے گا. اگر ہم نے احترام انسانیت کا جھنڈا آج اٹھایا، ہم نے حقوق انسانیت کا جھنڈا آج اٹھایا کہ حق دینے والے ہم ہیں. اسلام سے پہلے انسانوں کا حق نہیں تھا، انسانوں کو غلام بنایا گیا تھا. ان کی عورتیں لونڈی تھی، بچیوں کو زمین میں درگور کیا جاتا تھا، کوئی حقوق نہیں تھی عورت کی. ہم احترام انسانیت اور حقوق انسانیت کا جھنڈا اٹھائے، اور یہ جھنڈا اٹھایا مسلمان آج باہمی تعاون کا، کہ ہم لوگوں سے جھگڑا نہیں چاہتے، ہم تعاون چاہتے ہیں. تعاونوا علی الاسم والعدوان ولا تعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا بالاسم والعدوان. ہم ہر اچھے کام میں تعاون کریں گے دنیا والوں کے ساتھ. ہم برائی کے ساتھی نہیں ہیں، لیکن ہر اچھے کام میں، وہ اچھا کام مشرق سے ہو یا مغرب سے، جنوب سے ہو شمال سے، مسلمان اس کا ساتھی ہے. ہم باہمی تعاون کے علمبردار ہیں، ہمارے ہاتھ میں باہمی تعاون، لیکن وہ تعاون وہ نیکی میں ہو، وہ اچائی میں ہو. عدم جاہریت کا آج دور، ہم جاہر قوم نہیں ہے. ہمارا دین اسلام ہے، سلامتی کا دین ہے. ہم مومن ہے، امن دینے والے، ہمیں امن اور سلامتی پر فخر ہے. ہمارا پیغمبر، سارے نبی وہ امن اور سلامتی پر فخر کرتے تھے. ہم نے جس رب کو اپنا رب مانا، اس کی صفات السلام اور المومن.
اور آج باہمی مکالمہ بازی کا ہم باہمی ڈائلاگ کریں گے، اس لیے کہ ہمارا دین برحق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو علیم و خبیر ذات، ہمارا دین فطرت کے مطابق ہے۔ ہم مکالمہ بازی کریں گے، ہم ڈائلاگ کریں گے قوموں کے ساتھ، ہم مذاہب والوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے، تمام مذاہب کا احترام کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے۔ پھر دیکھیں کہ اس ڈائلاگ میں کیا شان قرآن اپنا دکھائے گا۔ پھر جب دنیا والوں کو پتہ ہوگا، جب وہ قرآن کی روح تک پہنچیں گے، جب وہ جان جائیں گے کہ جتنے نبی آئے تھے، جتنے رسول آئے تھے، سب کا ایک دین تھا، باقی امینڈمنٹ میں نے اور آپ نے کی تھی، تو آپ آگے بڑھیں گے مسلمانوں۔ آج سفارتکاری کا دور ہے، جنگوں کا دور نہیں ہے۔ جو بہترین سفارتکاری کرے گا وہ آگے بڑھے گا، اور اگر اس کی سفارتکاری ٹھیک نہیں ہوگی وہ پیچھے جائے گا۔ آج عدم تشدد کا دور ہے، احترام مذاہب کا دور ہے۔ آج پوری دنیا میں جو ہے نا احترام مذہب، جدھر جاؤ سوائے چند ایک ملکوں کے، آپ دین کی دعوت دے سکتے ہو، آپ دین کی تبلیغ کر سکتے ہو، آپ کے دین کو احترام ہے ادھر۔ چھوڑو کچھ بے وقوفوں کو، سرکار دو علیہ وسلم کو پوری دنیا میں احترام۔ آج بھی کتابوں میں سب سے پہلا شخص جو لکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے لیے عظیم نبی، عظیم رسول، سارے محترم۔ ہم کیوں جھگڑیں گے؟ جب احترام انسانیت کا دور ہے، جب احترام مذاہب کا دور ہے، تو پھر ہم آگے بڑھ لیں گے۔ آج عقلیات کا دور ہے مسلمانوں، 21ویں صدی تو بالکل عقلیات کا دور ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج تو جو مصنوعی ذہانت ہے وہ بیچ میں آ گیا۔ مصنوعی ذہانت تمہارے سامنے ہے، تمہارا ابھی مقابلہ ذہانت، وہ تمہارے سامنے جو ہے نا وہ ابھی مصنوعی ذہانت ہے۔ اب ٹیکنالوجی کی صدی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے، بائیو ٹیکنالوجی کی صدی ہے، عقلیات کی صدی ہے، سائنس کی صدی۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، حقیقت پسندی کو ہم نے جاننا ہے۔ آج مادیات کا دور ہے، روحانیت نہیں، مادیات۔ سارے تعلقات دنیا کے وہ مادی حوالے سے، معاشی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے۔ اگر آج ہندوستان عرب امارات کا دوست ہے تو مذہب کے حوالے سے نہیں ہے، معیشت کے حوالے سے۔ آج اگر چین ہمارا دوست، اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہمارے اور اس کے معاشی اور مادی جو ہے نا تعلقات وہ آپس میں جڑے ہیں۔ آج اگر امریکہ سعودی عرب کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کے مادی مفادات ہے، روابط ہے۔ آج یہ دور ہے، ان چیزوں کو ہم نے جاننا ہے۔ بین الاقوامی مفادات ہے، بین الاقوامی قوانین ہے، گلوبل ولیج ہے، یہ سب ہمارے حالات۔ میں کچھ باتیں کروں گا پھر انشاءاللہ ختم کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معروضی حالات کا کس طرح خیال کیا، کس طرح اس کو سمجھا۔ مکے میں عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شاندار صحابی، بہت بڑے عالم، قرآن کا بڑا عالم تھا۔ تو آپ نے قرآن کی اشاعت مکے میں شروع کی، آپ کو پیٹا گیا، مارا گیا، اور منہ پر آپ کو مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوئے، لیکن آج حالات بدل گئے۔ ایک دور ایسا تھا کہ مکے میں کوئی آدمی وہ قرآن کی اشاعت نہیں کر سکتا تھا، اگر کرتا تو اس کو تھپڑ لگتے۔ 1985 میں ہندوستان میں کچھ لوگوں نے چاہا، چونکہ ہندوستان ہندوؤں کا ملک، وہاں ہندو اکثریت میں ہے، تو وہاں قرآن پر پابندی لگے۔ انہوں نے سرکار سے بھی درخواست کی اور عدالتوں میں بھی گئے۔ ہندوستانی سرکار اور ہندوستانی عدالتیں سب نے کہا کہ نہیں، قرآن کی اشاعت کو ہم بند نہیں کریں گے۔ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، ہندوستان میں مذاہب کا احترام ہے۔ قرآن چونکہ کروڑوں انسانوں کا جو ہے نا مذہبی کتاب ہے، ہم قرآن پر پابندی کبھی نہیں لگائیں گے، اور قرآن کی اشاعت عام ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا، ایک زمانہ آج ہے، تو ہم نے زمانے کو سمجھنا ہے۔ آج قرآن مجید پوری دنیا میں جو ہے نا بین نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کی اشاعت آپ کر سکتے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جب آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے، اپنے مصنوعی پہاڑ تم نے بنائے، خیالی پہاڑ تم نے بنائے، خیالی رکاوٹ ہے، ہر ایک کو تم نے اپنا دشمن سمجھا، ہر ایک تمہارا دشمن ہے، مصنوعی دشمن تم نے کھڑے کیے۔
मसनूई खौफ तुमने फैलाया। इस तरह तुम तरक्की नहीं करेंगे, इस तरह तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जब एक चीज रुकावट नहीं है और तुमने रुकावट खड़ा कर दी, ज़हनी रुकावट है, इसको हमने खत्म करना। एक और मिसाल आपको दूं, वो मिसाल है 1492 जब मुसलमानों को बहुत मार कुटाई के कत्ल के जरिए स्पेन से निकाला गया। बहुत उन पर तशद्दुद हुआ, बहुत जुल्म उन पर हुआ, उनको वहां से निकाला गया। एक दौर था। लेकिन फिर इसी 1985 में वहां की हुकूमत ने, वहां के सरकार ने बाकायदा मुसलमानों का जो लीडर था अब्दुर्रहमान दाखिल, जो पहली बार स्पेन में जाकर हुकूमत कायम की थी 756 में, उसका उन्होंने वहां पर स्पेन में एक स्टेच्यू बनाया और वहां नस्ब किया और मुसलमानों को दावत दी कि हम अब्दुर्रहमान दाखिल पर फख्र करते। वो स्पेन तहजीब का एक हिस्सा है, उसने स्पेनियों को तरक्की दी, उसमें उसका किरदार था, हम उस पर फख्र करते। अब देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक वक्त वाकई वो दुश्मन था हमारा, उसने मुसलमानों को कत्ल किया, लेकिन आज क्या स्पेन यही, आज के स्पेन ऐसा ही है। तो हम उस स्पेन को जो 1492 ईस्वी में था और आज 1921वीं सदी का स्पेन, क्या इसको हम एक जैसा समझे? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं। हालात बदल गए, जमीनी हकायक बदल गए, मारूजी हालात बदल गए, जमानी हकायक बदल गए। मुसलमानों उन चीजों को हमने जाना है, अपने बच्चों को यह सबक हमने देना है, हमने आगे बढ़ना है। आज का जो दौर है वो चीखो पुकार का दौर नहीं है, बालिग नजरी का दौर। अपनी बुलूगत को हमने दिखाना है, अपनी अकलियात को अपने दिखाना है और अपने फायदे को दुनिया पर हमने जाहिर करना है कि मुसलमान एक मुफीद कौम है, मुसलमान के पास वसाइल है, मुसलमान के पास अफरादी कुव्वत है, मुसलमान एक हुनरमंद कौम है, मुसलमान एक पुरअमन कौम है, मुसलमान एक इंसान दोस्त कौम है, मुसलमान इंसानियत के हकूक इंसान उसका लंबरदार कौम है। तुमने गलत मुसलमानों को समझा है कि औरतों के साथ जुल्म करते। ये बाकी अकवाम को नहीं मानता, ये नफरत वाला बिल्कुल गलत। रास्त इक़दाम मुसलमानों हमने करना है, बेजा दुश्मनी हमने छोड़ना है। और तो और नबी वसल्लम तो हमारे लिए है ही नमूना, सहाबा कराम तो है ही हमारे लिए, लेकिन इस जयपान से सीखो, इस जयपान से कि उसने उसर से यूसर का रास्ता कैसे इख्तियार किया। 2 एटम बम उसके मुल्क में गिराए गए, 2 उसके शहर बर्बाद हुए, पूरा जो है ना वो अमेरिका की गिरफ्त में आया। लेकिन आपके सामने है कि उस जाल से अपने आप को जो है ना किस तरह वो निकाला और आज अमेरिका के कंधों पर वो सवारा कि आज अमेरिका उसके बगैर कुछ है ही नहीं। यहूदी तुम्हारे सामने है, 48 से पहले अपना मुल्क उनको नहीं था। जर्मनों ने उन पर कितना जुल्म किया, कितना मारा, उनको पीटा, करोड़ों में उसकी तादाद है। लेकिन एक ताकतवर मुल्क बनाने के वो काबिल। आज इसराइल को देखो, आज उसके ताल्लुकात को देखो, आज उसकी सियासत को देखो, दुनिया के साथ उसके रवाबित को देख। हम भी तो ऐसा कर सकते, हम भी तो अगर हालात को हम समझे। तो फिर आखिरी बात कहूंगा, आज मुसलमानों, नौजवानों, आपसे मैं कहता हूं, मैं जुज़ी मसले में कभी आपको नहीं डालूंगा, ज़हनी जो है ना खलफशार की तरफ आपको नहीं ले जाऊंगा। मजहबी बहसों से मैं बहुत एलर्जिक हूं, मैं रियलिटी की तरफ आपको लाऊंगा। मैं दर्द रखता हूं मुसलमानों की कि मुसलमान भी उठे। इसलिए मैं कहता हूं कि आज 21वीं सदी का सबक काश कि हम कुरान से लोगों को पढ़ाएं कि आज 21वीं सदी है, इस सदी में कुरान का सबक सारे इंसानों के लिए उमूमी और मुसलमानों के लिए खसूसी क्या है। उन असबाब को हम जानेंगे, उन पर अमल करेंगे और उसको फिर दुनिया में फैलाएंगे। फिर देखें कि इस नूरानी किताब से हमारी दुनिया रोशन हो जाएगी, हम रोशन होंगे, दुनिया रोशन हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।